السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی استحکام کا نظریہ، جو کہ ایمائل ڈرخائم نے دیا تھا۔ اس کو انگلش میں تھیوری آف سوشل سولیڈیرٹی کہتے ہیں۔ ڈرخائم کہتا ہے کہ تقسیم کار یعنی کہ ڈویژن آف لیبر کی بنا پر معاشرے میں معاشرتی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ قدیم اور ترقی یافتہ معاشروں کا مقابلہ کرتے وقت وہ قدیم معاشرے کو میکانیکی یعنی کہ میکینیکل اور ترقی یافتہ معاشرے کو عضوی یعنی کہ آرگینک استحکام کہتا ہے۔ میکانی استحکام اس طرح معاشرے میں پایا جاتا ہے جس کے افراد میں یکسانیت پائی جاتی ہو۔ عضوی استحکام اس معاشرے میں پایا جاتا ہے جس کے افراد میں سماجی و معاشی اختلافات موجود ہوں۔ سپینسر نے اس فرق کو متجانس یعنی کہ ہوموجینٹی اور غیر متجانس یعنی کہ ہیٹروجینٹی سے تعبیر کیا ہے۔ میکانی وہ استحکام ہے جو یکساں خواص والے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ میکانی معاشرہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ میکینیکل سوسائٹی یا میکینیکل سولیڈیرٹی کیا چیز ہے۔ میکانی استحکام والے معاشرے کو ہم دیہی معاشرے یعنی کہ رورل سوسائٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں افراد کی معاشرتی زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے پیشے یکساں ہوتے ہیں، معیار زندگی ملتا جلتا ہے، سماجی تفاعل کے انداز بھی یکساں ہے۔ سماجی تغیر میں مزاحمت پائی جاتی ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ تبدیلی کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ معمولات اور اقدار بھی ہموار ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے لوگ دراصل قدیم رسم و رواج کا مرکز ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے کو ہم سادہ معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے عضوی معاشرہ یعنی کہ آرگینک سوسائٹی یا آرگینک سولیڈیرٹی۔ عضوی استحکام والے معاشرے کی مثال بلدیاتی معاشرے یعنی کہ اربن سوسائٹیز ہیں، جہاں قدیم کی بجائے جدید رواجوں یعنی فیشن کا دورہ ہوتا ہے، نئی نئی راہیں پائی جاتی ہیں، سماجی تغیر آسان ہوتا ہے یعنی کہ تبدیلی جلدی یہ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ سماجی تفاعل کے انداز گروہ در گروہ مختلف ہوتے ہیں، برادریوں کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، بے شمار پیشے پائے جاتے ہیں، ثقافتی معمولات و اقدار غیر یکساں ہیں۔ ایسے معاشرے کو پیچیدہ معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بات یوں کریں کہ اگر ہم میکینیکل سولیڈیرٹی کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میکینیکل سولیڈیرٹی میں ڈویژن آف لیبر یا تو نہیں ہے یا تو بہت ہی کم ہے، یعنی کہ ایک شخص وہ بہت سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم آرگینک سوسائٹی کو ڈیفائن کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ الگ الگ اپنا ایک پیشہ اپنائے ہوئے ہے، جبکہ میکینیکل سولیڈیرٹی میں ایک شخص کے پاس بہت سارے ہنر ہوتے ہیں، بہت سارا پیشے وہ اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ الاسبیہ اور سماجی استحکام میں اگر مماثلت کی اگر ہم بات کریں تو ڈرخائم کا جو سماجی استحکام کا نظریہ علامہ ابن خلدون کے نظریہ الاسبیہ سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں کے نظریات میں یکسانیت کی بنیاد پر گروہی استحکام یعنی کہ گروپ سولیڈیرٹی یعنی اتحادی قوت پائی جاتی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک قبائل میں یہ جذبہ اس لیے شدید پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی معاشرتی و ثقافتی زندگی یعنی کہ سوشل اینڈ کلچرل لائف میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ڈرخائم کے نزدیک یکسانیت کی بنیاد پر اجتماعی ضمیر کی قوت شدید ہوتی ہے اور معاشرے میں میکان کی استحکام پایا جاتا ہے۔ اگر ہم الاسبیہ اور سماجی استحکام میں فرق دیکھیں تو دونوں کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ الاسبیہ میں گروہوں کی یکسانیت کی بنیاد پر اتحادی قوت قائم ہوتی ہے اور یہ ایک مؤثر قوت کا کام دیتی ہے، یعنی اس جذبہ سے سرشار ہو کر جو کام بھی کوئی گروہ کرے گا وہ بامانی ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اس نظریہ میں گروہ میں اتحادی قوت کا قیام اور حرکت میں آنے پر ایک مؤثر قوت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ ڈرخائم کے سماجی استحکام کے نظریہ میں اس نے یکسانیت کی بنیاد پر میکانی استحکام والا معاشرہ قائم کیا اور اختلافات کی بنیاد پر عضوی استحکام والا معاشرہ۔ ڈرخائم کا یہ نظریہ معاشرتی ساخت سے تعلق رکھتا ہے اور ساکن عمرانیات میں شامل ہے، جبکہ ابن خلدون کا الاسبیہ کا جو معاشرتی ساخت یعنی کہ سوشل سٹرکچر کے علاوہ وظیفی نہج یعنی کہ فنکشنل اپروچ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس میں سماجی عمل کی راہ بھی پائی جاتی ہے اور معاشرتی اختلافات بھی ابن خلدون کے الاسبیہ سے خارج ہیں۔ الاسبیہ کا نظریہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت ڈرخائم کے نظریہ سماجی استحکام کے۔ دیکھیں یہاں پر ایمائل ڈرخائم جو ہے وہ استحکام کی بات کرتا ہے تو وہ ایک میکینیکل سولیڈیرٹی یا سوسائٹی کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف وہ آرگینک سوسائٹی یا آرگینک سولیڈیرٹی کی بات کرتا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں، وہ یہ ہے
کہ اگر ہم صرف استحکام کو کامن کر لیں دونوں میں، یعنی کہ اگر ہم ادھر مکینیکل یا میکانیکی استحکام کی بات کریں اور ادھر عضوی استحکام کی بات کریں، آرگینک سولیڈیرٹی کی بات کریں، تو دونوں میں استحکام جو ہے وہ ایک مشترک چیز ہے، ایک جیسی چیز ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایمائل ڈرکھائم کہتا ہے کہ اگر معاشرہ جڑا ہوا ہے، معاشرے میں استحکام ہے، معاشرہ چل رہا ہے، تو وہ دو طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک تو یکسانیت کی بنیاد پر معاشرہ استحکام میں موجود ہے، اور دوسرا اختلافات کی بنیاد پر اس معاشرے میں استحکام پایا جاتا ہے۔ اگر وہ میکان کی معاشرے کی بات کرتا ہے تو وہاں یکسانیت کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی طرح معاشرہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ آرگینک سوسائٹی کی بات کرتا ہے اور وہاں وہ اختلافات کی بھی بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھی اختلافات کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے، یعنی کہ کام وہ تخصیص کار کا حصہ بن چکے ہیں، لوگوں میں کام تقسیم ہو چکا ہے، لوگ اپنے ڈویژن آف لیبر یعنی کہ کام کی تقسیم کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم میکان کی سولیڈیرٹی کی بات کریں، میکان کی معاشرے کی بات کریں، تو وہاں پر ایک ہی شخص بہت سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے جو گندم اگاتا ہے، وہ اپنے جوتے بھی خود بنا سکتا تھا، وہ اپنے کپڑے بھی خود بنتا تھا، سیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اگر ہم ادھر اس معاشرے کی بات کریں، آرگینک سوسائٹی کی بات کریں، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنی ضروریات یا حاجات کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں اپنی مثال دوں، اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے جوتے بھی خریدنے ہیں، تو میں جوتے والے دکاندار کے ساتھ بنا کر رکھوں گا، اس کے ساتھ تعاون کروں گا، اس سے اچھا ملوں گا۔ اس طرح جوتے والا بھی میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ میں نے کپڑے درزی سے سلوانے ہیں یا میں نے کپڑے لینے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون کریں گے۔ اس طرح یہ ایک سولیڈیرٹی بن جائے گی، یہ بھی ایک استحکام بن جائے گا۔ تو یہ تھا بیسیکلی ایمائل ڈرکھائم کا سماجی استحکام کا نظریہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔